ماں باپ کی روح گھر میں کیا لینے آتی ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا ماں باپ کی روح گھر میں آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو کس دن آتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ زارو قطار روئے اور پھر فرمانے لگے کہ ماں باپ کی روح لازمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام میں والدین کے رشتے کو بے حد اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن اور حدیث مبارک میں ماں باپ کے مقام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ والدین کا حق اسلام میں انتہائی بلند مقام رکھتا ہے اور ان کے ساتھ نیکی اور محبت کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم دے دیا کہ تم لوگ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور نرمی سے بات کرو۔ اس آیت میں واضح طور پر والدین کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی نافرمانی کی ممانعت کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ انہیں جھڑکنا یا سخت الفاظ استعمال کرنا منع ہے۔ احادیث میں والدین کا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تاکید کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبت اور عزت کا حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہارے والد کا۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ماں کا مقام بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ بچے کی پیدائش اور اس کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور والد کا بھی اتنا ہی اہم مقام ہے۔ والدین کی خدمت اور دعائیں والدین کی خدمت کو اہم فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ والدین کی خدمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم عمل ہے۔ والدین کی نافرمانی کی ممانعت، اسلام میں والدین کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ والدین کی دعا اور بددعا، اسلام میں والدین کی دعا اور بددعا کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی بددعا بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے اولاد کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے تاکہ ان کی دعائیں حاصل ہو سکے اور اللہ کا قرب نصیب ہو۔ والدین کے بعد ان کا حق، والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن و سلوک کے تقاضے باقی رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے اور ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک کرے اور ان کی وصیتوں پر عمل کرے۔ والدین ایک عظیم نعمت ہے جن کا کوئی نعم البدل نہیں، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کی روحیں دوبارہ اپنے گھر لوٹتی ہیں؟ کیا وہ اپنے پیاروں کو دیکھنے آتی ہے؟ آج ہم اس حساس سوال کا جواب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ اسلام میں روح کا موضوع ہمیشہ اہم رہا ہے۔ روح ایک لافانی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ودیعت کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کا تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ روح ایک ایسا راز ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ ہمیں جو علم دیا گیا ہے، ان کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ روح موت کے بعد بھی ایک خاص حالت میں ہوتی ہے۔ اسلامی روایات میں والدین دیگر فوت شدہ افراد کی روحوں کا دنیا سے تعلق کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک عام عوامی عقیدہ ہے کہ روحیں خاص دنوں میں اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہیں، جیسے جمعہ کا دن یا خاص موقع پر۔ حضرت سلیمان فارسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا فوت شدہ والدین کی روحیں دنیا میں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سوال پر زاروں قطار رونے لگے اور فرمایا، والدین کی روحیں ہر جمعے کو اپنے گھروں کی طرف دیکھنے آتی ہیں۔
اگر وہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے پر چلتے اور نیک اعمال کرتے دیکھیں تو خوش ہوتی ہے، ورنہ افسردہ واپس لوٹ جاتی ہے۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ فوت شدہ افراد کی روحوں کا اپنے گھر والوں سے تعلق باقی رہتا ہے اور ان کے اعمال سے روحیں خوش یا غمگین ہوتی ہے۔ یعنی بعض علماء کے مطابق روحوں کا دنیا کے ساتھ کچھ خاص رابطہ ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ نیک اعمال کرنے والے اپنے فوت شدہ والدین کی روحوں کو خوشی اور تسکین پہنچاتے ہیں۔ ان کی روحیں اپنے پیاروں کے نیک اعمال دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن قیم الجوزیہ اپنی کتاب الروح میں لکھتے ہیں کہ روحیں کبھی کبھی دنیا کی طرف دیکھتی ہیں اور اپنے پیاروں کو دعائیں دیتی ہیں۔ اس کی بنیاد قرآن و سنت کی عمومی تعلیمات پر مبنی ہے کہ روح کا ایک لطیف تعلق دنیا سے باقی رہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوت شدہ افراد کی روحوں کے بارے میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، نیک اولاد مرنے والوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا میں باقی رہنے والے افراد کے اعمال، خاص طور پر نیک اولاد کی دعائیں، فوت شدہ افراد کی روحوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور ان کو حالت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق جمعہ کے دن فوت شدہ افراد کی روحیں اپنے گھروں کی طرف لوٹتی ہیں۔ اس دن کو اسلامی روایات میں ایک خاص مقام حاصل ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے اور یہ دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کا ماننا ہے کہ جمعہ کے دن فوت شدہ افراد کی روحیں ان کی طرف آتی ہے اور اپنے اہل و عیال کو دیکھتی ہے۔ اگر وہ ان کے لیے نیک دعائیں اور صدقہ جاریہ کرتے ہیں تو روحیں خوش ہوتی ہیں اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اسلام میں والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ایک عظیم عمل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا صرف دنیا میں ان کے لیے باعث تسکین ہوتا ہے، بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی روحوں کو راحت پہنچاتا ہے۔ لہٰذا ایک نیک اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہمیشہ والدین کے لیے دعا گو رہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کرے تاکہ ان کی روحوں کو سکون حاصل ہو۔ اسلام میں روحوں کا دنیا میں واپس آنا یا ان کے خاص دنوں میں لوٹنا ایک متنازع موضوع رہا ہے۔ بعض علماء اس کے حق میں ہے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ روحیں برزخ کی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہیں اور ان کا دنیا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مرنے والوں کے لیے دعا، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال ان کی روحوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے فوت شدہ والدین کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے اور ان کے لیے نیک اعمال کرتے رہے۔ آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فوت شدہ والدین کی روحوں کے لیے بہترین تحفہ ہماری دعائیں اور نیک اعمال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا عمل اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب تک اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں تاکہ ان کی روحیں خوش ہوں اور ان کے درجات بلند ہوں۔ والدین کا سایہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے ہماری دعائیں اور نیک اعمال اور ان کی روحوں کے لیے سکون کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت اور ان کے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔